جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں کہ ہماری نیتیں صحیح نہیں ہوتی، ہمارے ارادے صحیح نہیں ہوتے، ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کریں، ایک دوسرے کو ادھر ادھر دعوتوں میں لے کر واقعی اپنے کلچر کو خراب نہ کریں، اپنے گھر کو خراب نہ کریں، میری بات سمجھیں، کوشش کریں۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے اس طرح مطلب کہ نہ رکھیں کہ جس کی وجہ سے گھر ٹوٹے۔ اس وقت ڈائیورسز کی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اچھا ٹائم بھی نہیں ہے، اب وہ بیچارہ تھکا آ رہا گھر پر آیا، بیوی لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، نہ پانی پوچھ رہی ہے، نہ کھانا پوچھ رہی ہے، نہ کپڑے، نہ کچھ بھی نہیں۔ وہ آواز دیتا ہے تو کہتی آتی ہوں، وہ دوبارہ کہتا بولا نا آتے، چلو کر لو نا، آپ کچن میں چلے جاؤ، نکالو، وہ میں نے سب رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ گیا بیچارہ کچن کے اندر، وہ لگی ہے موبائل کے اندر، ایسے گھر کیسے چلے گا؟ یا اس کو کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی گھر آ کر موبائل فون لے کر بیٹھا ہوا ہے شور، وہ کہتی ہے مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، ایک منٹ بات کرنی، ارے ایک منٹ، اچھا وہ کر کیا رہا ہے؟ گیم کھیل رہا ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے جب تیرا گیم خراب ہو رہا ہے، پورا گھر برباد ہو رہا ہے، آپ گیم میں لگے ہوئے ہو۔ پھر گیم کھیلنے کے بعد کھائے گا، کھا کر ٹانگیں لمبی کر کے فلم دیکھنا شروع کر دے گا، بولے گا گھر خراب ہو گیا۔ گھر تو خراب ہو ہی گیا ہے، کس نے کیا یہ گھر خراب؟ ہماری عادتوں نے کیا گھر خراب۔ عورت بھی چاہتی ہے کہ شوہر اس کو ٹائم دے اور اس کے ساتھ دو باتیں کرے، اور باتیں سے مراد غیبت چگلی نہیں ہے، باتیں کو اچھی کرے گا، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ جب میں گھر پر آؤں تو بیوی میرے ساتھ ایک بیوی والا سلوک کرے نا، کوئی مطلب بیوی کوئی افسروں والا سلوک تھوڑی کرے گی، بیوی افسر تھوڑی ہوتی ہے گھر کی، گھر کا افسر تو مرد ہوتا ہے، بیوی افسر تو نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، عورت گھر کے کام کر کے ہی سکھ پاتی ہے، یہ یاد رکھے گا۔ میرے آقا کی شہزادی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انہی ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی، مشکیزیں اٹھاتی تھی جس میں مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے، پانی کی مشکیزیں، اور ایسے میں اپنی اولاد کی جو تربیت کی، ایک کا نام بنا حسن، ایک کا نام تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور شوہر تھے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ خدمت کیسی، مطلب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر شوہر کے حقوق نہ جانتی ہوں گی تو کون جانتا ہوگا؟ شوہر کے حقوق اتنے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اس کو شوہر کے حقوق بیان کیے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، یعنی میں شوہر کے حقوق افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اتنے شوہر کے حقوق ہیں، وہ آج کی عورت تھوڑی جانتی ہے، وہ تو برابری کی بات کرتی ہے نا، وہ تو لیول کی باتیں کرتی ہے۔ دیکھیے لیول اور برابری کی بات درست نہیں ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ، یہاں پر ریلیشن شپ کی تقسیم ہے، عورت اور مرد میں یقیناً مرد کو افضلیت حاصل ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہاں یہ جو ایسے ہی مسکنسیپشنز ہیں، ایسے ہی غلط فہمی پیدا کی جناب اسلام میں عورتوں کا یہ ہے، اسلام میں عورتوں کو دبایا ہوا، کہاں اسلام نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے؟ کون بولتا ہے اسلام نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے؟ اسلام نے کہا بیٹے کو کہ ماں کے قدموں کو چومے گا تو جنت کی چوکھٹ کو چومے گا۔ ماں کون ہے؟ ماں کون ہے؟ ماں عورت نہیں ہے، ماں کا بھی مرد ہوتا ہے، ماں عورت ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی خدمت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا ہے اولاد کے لیے۔ بیٹے کو، بیٹا مرد ہے، ماں عورت ہے، بیٹا مرد ہے، ماں عورت ہے۔ جب کوئی چیز گھر میں لائے اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، بہتر یہ ہے کہ بیٹی سے آغاز کرے۔ بیٹی کون ہے؟ عورت ہے، بیٹی سے آغاز کرے کہ اس کا دل تھوڑا ہوتا ہے، وہ خوش ہو جائے گی۔ تو کس نے کہا کہ جناب اسلام مردوں کو یہ کرتا ہے نا عورت کو نہیں کرتا؟ خالہ کون ہے؟ عورت ہے، نانی تمہاری عورت ہے، دادی تمہاری عورت ہے، کیا اس کے سامنے بدتمیزی کرنے کی یا کرنے کی اجازت ہے کسی مرد کو؟ یعنی بیٹے کو نہیں ہے نا، نہیں ہوتی۔ کیا شوہر کو اجازت ہے کہ بلا اجازت شرعی اپنی بیوی کی دل آزاری کرے، اس کو کالی بولے، موٹی بولے، گنگی بولے، کانی بولے، اس کو معاذ اللہ گالی دے؟ کہ اس کی اجازت دی ہے؟ اس کی چٹکیاں پکڑے، اس کو بے دردی کے ساتھ مارے؟ کہ مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ اسلام عورتوں کو مطلب کہ وہ مقام نہیں دیتا، اسلام نے ہی عورتوں کو مقام دیا ہے۔ عورت کا تو وراثت میں حصہ نہ تھا، اسلام نے رکھا،
عورت کو تو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، اسلام نے اس کو زندگی دی ہے، اسلام نے زندگی دی ہے، اسلام نے ماں کا رتبہ بیان کیا ہے، اسلام نے بہن کا ادب بیان کیا ہے، اسلام نے بتایا کہ نانی کیا ہے، دادی کیا ہے، اسلام بیان کر رہا ہے یار۔ اسلام بتاتا کہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری زوجہ ہے۔ ہر انسان کی تخلیق کا ایک اپنا انداز ہے، عورت کی ایک اپنی تخلیق ہے، اس کے ایک اپنے تقاضے ہیں۔ اسلام نے اس کی تخلیق، اس کے تقاضوں کے مطابق اس کا مقام رکھا ہے کہ بھائی اس کی تخلیق ہے، یہ تقاضے ہیں، مہینے میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے تو بچہ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ عورت یوں عورت یوں عورت یوں۔ عورت گھر میں تھی، یقین مانو اچھی تھی۔ ارے گھر میں عورت بھی کبھی کنواری ماں بنی ہے؟ کنواری ماں بننے والی زیادہ تر وہ ہوتی ہے جو گھر کے باہر گھومتی ہیں، گھر کے اندر رہنے والی نارملی کنواری مائیں نہیں بنتی۔ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کنواری مائیں زیادہ تر وہ بنتی ہیں جو گھر کے باہر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ کنواری مائیں زیادہ تر وہ بنتی ہیں جنہوں نے بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو غیر مردوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام نے تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا، مگر تم نے اسلام کی بات نہیں مانی۔ اسلام نے تمہیں عزت دی، تم نے اسلام کے اصولوں کو توڑا، تمہاری عزت داؤ پہ لگ گئی۔ کیونکہ مرد کی ایک اپنی کوالٹی ہے، عورت کی ایک اپنی کوالٹی ہے، مرد کی ایک اپنی نظر ہے، عورت کی ایک اپنی نظر ہے۔ یہ کسی محض ایک مولوی یا مولانا یا داڑھی والے کی بات نہیں ہے، یہ تو اسلام اور دین کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر مرد اس طرح اپنی عورت شادی کرتے ہوئے دیکھ لیتا نا کہ یہ عورت کیسی ہے، یقین مانے گھر نہ ٹوٹتے۔ اور اگر عورت دیکھ لیتی کہ شادی سے پہلے کہ یہ شوہر کیسا ہے، گھر نہ ٹوٹتے۔ یہ گھر ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ایک دوسرے کے حقوق نہیں پہچانتے۔ مرد بھی عورتوں کے حقوق نہیں پہچانتے، حقوق کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں، جس کی وجہ سے نارملی ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی آ کر کہتا ہے کہ تمہاری بیوی یوں کر رہی تھی، آپ مان لیتے ہو یار، کمال نہیں ہے۔ 50 سال ہو جاتے ہیں نا، پھر بھی یہ بڈھا مان لیتا ہے، ارے ابھی وہ بوڑھی ہو گئی ہے پھر بھی مانتا ہے۔ شور کو جا کر کوئی بولتا ہے تیری بیوی یوں کرو، اچھا میری بیوی یوں کر رہی ہے، تہمت لگا رہا ہوتا ہے، بہتان لگا رہا ہوتا ہے، یا خدا نہ کہتا غیبت کر رہا ہوتا ہے، چگلی کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی فیملی میں کوئی تیسرا آدمی انوالو ہوتا ہے نا، یقین مانے سم ٹائم وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اپنے مسائل کسی سے بیان نہ کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے مسائل کسی سے ڈسکس نہ کرے۔ میکسیمم ایک دوسرے کے ساتھ آپ اپنے پرابلم شیئر کر لیں۔ جیسے آج میں بیان کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا فیملی ایشو ہو، کوئی ایسی نہ بنتی ہو، بات چیت کرنے کا دل نہ کرتا ہو۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آج گھر پہ جا کر آپ ڈائریکٹ آپ بیٹھو ہے، بات کرو، بولو کیا ہوا، چلو پرانی باتیں چھوڑو، آج سے نئی زندگی کا آغاز۔ بیوی بھی اگر آپ مثال کے طور پر دونوں میاں بیوی گھر بیٹھ کر میری بات سن رہے ہیں تو چلو میری 2 منٹ کے لیے بات بند کرو سننا، ایک دوسرے سے بولو یا چلو آج کے بعد کلوز نہیں، فائل کلوز کریں، ورنہ یقین مانا دوری ہو جائے گی، گھر ٹوٹ جائے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ